لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام سجاد عليه السلام: السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین کا یہاں اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور جن مومنین نے آج افطاری کا اہتمام کیا پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، پروردگار عالم ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ جس نے التماس دعا کا ہے خدا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی شب میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا یابی عطا فرما۔ ہم سب کے والی وارث، اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام، چونکہ ابھی انشاءاللہ اعمال ہوں گے تو زیادہ دیر نہیں، بس 5-10 منٹ، چونکہ خدا کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی، یہ توفیق دی کہ ہم اس مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی بندگی کر سکے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے کہ اس نے مکمل ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب کیا، کہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے شروع کے ایام میں خطبہ شعبانیہ وہ رسول اللہ کا خطبہ کہ جو آپ نے ماہ رمضان سے پہلے دیا تھا، اس کے اوپر کچھ دن گفتگو کی تھی کہ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اس ماہ کو باقی تمام مہینوں پر ویسی ہی فضیلت ہے جیسی اہل بیت کو دوسرے لوگوں پر فضیلت ہے، اور رسول اللہ کا وہ مشہور جملہ کہ عملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب وتسبیحکم وانفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، کہ کتنا عظیم مہینہ تھا کہ جس میں گارنٹی تھی کہ تمہاری دعائیں مقبول ہیں، تمہارے عمل مقبول ہیں، دعائیں مستجاب ہیں۔ اور اس مہینے میں کیسا عظیم مہینہ تھا کہ تمہارا سانس لینا، کہ وہ کام جو مباح ہے، مباح کیا واجب ضروری ہے ہمارے لیے، بغیر سانس کے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ اپنا سانس روک سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں روک سکتے۔ بس وہ کام جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں تھا، اس کو بھی اللہ نے اس میں عبادت بنا دیا تھا۔ اور وہ کام جو آپ نے سونا ہی سونا ہے، آرام کرنا ہی ہے، لیکن تمہارا آرام بھی اس میں عبادت میں شمار ہو رہا تھا۔ اب ایسا مہینہ کہ جو رسول فرماتے ہیں
کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، جو بخشش کے ساتھ، برکت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ آیا تھا، اب وہ مہینہ چلا گیا ہم سے۔ تو جب ماہ رمضان ختم ہوتا تھا تو معصومین غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ کون سا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ہم خدا کی مہمانی میں تھے۔ ہمارا تو برعکس ہے کہ اگر ماہ رمضان چلا جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن معصومین کیا تھے، جب ماہ رمضان آتا تھا تو خوش ہوتے تھے، جب جاتا تھا تو غمگین ہو جاتے تھے کہ اتنا عظیم مہینہ ہم سے چلا گیا۔ اور اس پورے مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ کیونکہ بندگی خدا کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم خدا کی بندگی کر سکیں۔ اور خدا کی بندگی ہم نے عرض کیا تھا کہ صرف نماز روزہ خدا کی عبادت نہیں ہے، ہر وہ امر پروردگار، ہر وہ حکم پروردگار جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ عبادت ہے، وہ چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، وہ سب عبادت ہے، وہ سب بندگی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم، اس مہینے میں ہم نے کوشش کی، ہر انسان نے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن اب جب یہ مہینہ جا رہا ہے تو ہم نے اس مہینے سے کیا حاصل کیا؟ وہ مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا، اس مہینے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کتنی ہم نے بندگی خدا کی؟ ہم نے اپنے آپ کو، کہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، کہیں ہم اس لسٹ میں ابھی تک شمار تو نہیں ہو رہے کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بدبخت اور شقی ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کو بھی پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی کیا میرے کردار میں، میرے اخلاق میں، میری گفتار میں، میرے عمل میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب دیکھیں کتنا بہترین مہینہ تھا کہ ہمارے گھروں میں دسترخوان تو پورا سال بچھتا ہے، پورا سال ہم کھاتے ہیں، لیکن اس مہینے کی کیسی برکتیں تھیں کہ دسترخوان پر خدا کی کتنی نعمتیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ آپ یہاں آ رہے تھے، مومنین کی زیارت کر رہے تھے، باجماعت نماز ادا کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ خدا کی بندگی کا آپ اظہار کر رہے تھے۔ نہ تو عزیزان محترم، نہ تو خدا کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، بھائی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی۔ بارے دیگر صلوات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نہ تو خدا کو ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ خدا کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر پوری کائنات مل کے اس کا روزہ رکھیں، اس کی عبادت کریں، اس کو سجدہ کریں، نہ تو اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا، اگر نہ کریں نہ اس کی شان میں کوئی کمی ہوگی، کہ وہ ایسا اللہ ہے۔ اگر کوئی اس کو جھکے تو بھی اس کو فائدہ نہیں ہے، جھکنے والے کو فائدہ ہے، اور اگر کوئی نہ جھکے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس کا سر اس کے آگے نہیں جھکتا۔ اس لیے وہ مہینہ ہم سے جا رہا ہے جو خدا کی بندگی کا مہینہ تھا۔ اور معصومین کے بارے میں ملتا ہے امام سجاد علیہ السلام کی آپ امام علیہ السلام کی دعا پڑھیے گا جا کر انشاءاللہ، آج کی شب کی جو رویت حلال کی بھی دعا ہے، اور وداع با ماہ رمضان، ماہ رمضان کو وداع کرنے کی دعا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 45، کہ جس میں امام علیہ السلام نے اس مہینے کو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنا بابرکت مہینہ تھا کہ جس میں ہم خدا کی مسلسل بندگی میں جو ہے وہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے تھے، اور خدا کی بندگی میں ہم مسلسل مصروف تھے۔ اور امام علیہ السلام نے پھر اس مہینے کو کس طرح سے یاد کیا؟ فرمایا السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر یا عید اولیائہ۔ ہم تو کل عید منائیں گے، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا آپ پر سلام ہو اے اللہ کے عظیم مہینے۔ پھر فرمایا آپ پر سلام ہو
اے اولیاء خدا، اللہ کے دوستوں کی عید، یعنی جس کو امام علیہ السلام اس مہینے کو کیا قرار دیا؟ عید اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے اولیاء کی عید تھا یہ مہینہ۔ عجیب امام علیہ السلام کے جملے ہیں۔ اور فرمایا تمہاری گھڑیاں سب سے بہترین گھڑیاں رہیں ہماری زندگی کی، تمہارا وقت سب سے بہترین وقت رہا۔ اے وہ مہینے جس میں امیدیں براتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، تجھ پر سلام۔ اے وہ ہم نشین کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، یعنی کہ اے وہ ہم نشین کہ جس کی منزلت بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا جس کے نہ ہونے پر مجھ سجاد کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا اے وہ مہینے تجھ پر سلام، اے وہ سر چشمہ امید اور رجا جس کی جدائی الم انگیز ہے، جس کی جدائی ہمیں دکھ پہنچاتی ہے۔ یعنی معصومین علیہ السلام اس مہینے کے جانے پر غمگین ہوتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ عظیم مہینہ میں دیا تھا تاکہ ہم اس میں بندگی کی پریکٹس کر سکیں۔ اب دیکھیں جس میں ایک آیت قرآن پڑھنے کا، ختم قرآن کرنے کا ثواب تھا، اب یہ مہینہ چلا جائے اور ہم سارا سال قرآن کی طرف دیکھیں ہی نہ، یہ مہینہ چلا جائے اور ہم صبح نماز کے لیے نہ اٹھ پائیں، یعنی جو بندہ پورا سال یہاں، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ مومنین کام پہ بھی جاتے ہیں، افطاری میں بھی آ رہے ہیں، با جماعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، افطاری بھی ہو رہی ہے، اعمال بھی ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، صرف ایکسکیوز بنانا ہے، مولانا جاب بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ بھائی رمضان میں بھی تو سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی خدا نے تمہیں پریکٹس کر کے بتایا، اس کا کیا مطلب ہے کہ کل کو تمہارے پاس خدا کے سامنے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ کیا عذر پیش کرو گے کہ بھائی ہم کیوں نہیں قرآن پڑھتے تھے، ہم کیوں نماز با جماعت یا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اگر تم اب گرمی میں روزہ رکھ سکتے ہو تو تم پھر سلمان کی طرح ہر مہینے میں روزے رکھ سکتے ہو، خدا کی بندگی کر سکتے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا اس مہینے میں، اس مہینے میں ہم نے کتنی بندگی خدا کی، کتنے حقوق اللہ ادا کیے اور کتنے حقوق العباد ادا کیے، کیونکہ حقوق اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس کے بندے معاف نہیں کر دیں گے۔ تو یہ مہینہ جا رہا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ پروردگارہ ہم تیری بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوئے، ہم نے کتنی تیری بندگی کی ہے۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم جیسا وہ چاہتا ہے ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ اب دعا جا کے بڑی مولا کی بہترین دعا اور شب رویت حلال کی بھی دعا ہے، یعنی عید سے پہلے کی دعا اور ماہ رمضان کے وداع کی دعا، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45۔ اگر ممکن ہوا تو ہم یہاں بھی اس کی اعمال میں تلاوت کریں گے، لیکن اگر نہ ہو سکا تو اس کو لازمی پڑھیے گا، اس کے ٹرانسلیشن اور ترجمہ پڑھیے کہ امام علیہ السلام نے کیا اس مہینے کو عظمت اور کرامت سے یاد کیا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ ابھی اعمال سٹارٹ کریں گے، آپ تمام مومنین اعمال کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آج کی رات چونکہ ماہ خدا ہم سے الوداع ہو رہا ہے اور ہم ماہ شوال میں داخل ہو رہے ہیں، تو آج کی رات کے اعمال اور بالخصوص معصومین کی طرف سے کہا گیا کہ آج کی شب عید ہے، اور عید اسی انسان کے لیے ہے، معصوم فرماتے ہیں، جس کی عبادتیں اس ماہ کی مقبول ہوں، جس کے عمل مقبول ہوں. اللہ نے اس کے لیے عید کا تحفہ قرار دیا ہے کہ جس نے اس مہینے میں روزے رکھے، جس نے عبادت کی. لیلۃ القدر جیسی رات اس مہینے میں تھی. یہ سب عبادت کا تحفہ پروردگار عالم نے ہمیں عید کی صورت میں دیا. تو آج کی شب بہت سی روایات کے مطابق معصومین فرماتے ہیں کہ آج کی شب فجر تک شب بیداری کریں، خدا کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنا عظیم مہینہ دیا. اور انشاءاللہ ابھی کچھ اعمال ہیں جن کو ہم انشاءاللہ مل کر انجام دیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا. اپنے ہاتھوں کو بلند کریے. یا ذا المن والطول یا ذا الجود یا مصطفى محمد وناصرا. صل على محمد وآل محمد واغفر لي كل ذنب أحصيته وهو عندك في كتاب مبين. اپنی حاجات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا دائم الفضل على البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ. صل على محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الحول يا ذا الطول يا مصطفى يا محمد وناصر. صل على محمد وآل محمد واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين. صلوات بر محمد وآل محمد. آج کی رات کی مختلف نمازیں ہیں
100 رکعت نماز بھی ہے، 2 رکعت نماز بھی ہے، 10 رکعت نماز بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یہ 2 رکعت نماز اس کو ادا کریں گے، جس میں سورہ الحمد کے بعد 100 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ، نماز فجر کی طرح اس کو ادا کریں گے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ اس میں پڑھنی ہے۔ مستحب نماز ہے، جو لوگ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے وہ چیئر پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتے زمین پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اس کا زیادہ ثواب اور اجر ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی 2 رکعت نمازیں شب عید قربتاً الی اللہ، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 ٹائم سورہ اخلاص۔ جی دوسری رکعت میں 1 مرتبہ ہے سورہ قل هو اللہ، جسٹ فرسٹ رکعت میں 100 ٹائمز۔ سو فرسٹ رکعت میں الحمد کے بعد 100 ٹائمز سورہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ۔
صلوات بر محمد و آل محمد. ابھی انشاءاللہ سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اتوب الی اللہ یہ ذکر کریں گے. اتوب الی اللہ 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 اتوب الی اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. بر دیگر صلوات. روایت میں ہے کہ امیر کائنات علیہ السلام جب اسی طرح سے نماز ادا کرتے تھے اور مولا نے فرمایا کہ مجھے قسم اس اللہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جو بھی اس طریقے سے نماز پڑھے گا اس کی جتنی حاجات ہوں گی اللہ ان سب حاجات کو پورا کرے گا. اور فرمایا اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اگرچہ اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، پروردگار تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار آج کی شب کے صدقے میں، اس ماہ عظیم کے صدقے میں اگر ہمارے ذمہ کوئی گناہ باقی رہ گئے، خدایا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ان کو معاف فرما. اس نماز کے بعد یہ دعا نقل کی گئی ہے، آئیے سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ
رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا مہیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ، بلند آواز سے یا جبار یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا باری یا اللہ یا مصور یا اللہ یا عالم یا اللہ یا عظیم یا اللہ یا علیم یا کریم، بلند آواز سے یا حلیم یا حکیم یا سمیع یا بصیر یا قریب یا مجیب یا اللہ یا جواد یا اللہ یا ماجد یا اللہ یا ملی یا وفی یا اللہ یا مولا یا قاضی یا اللہ یا سریع یا شدید یا رؤوف یا رقیب یا اللہ یا مجید یا حفیظ یا اللہ یا محیط یا سید السادات یا اللہ یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا اللہ یا فاخر یا اللہ یا قاہر یا اللہ یا رب یا اللہ، بلند یا رب یا اللہ یا رب یا ودود یا اللہ یا نور، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن فرما، اے میرے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما، یا نور
يا رافع يا الله يا مانع يا الله يا دافع يا الله يا فاتح يا الله يا نفاح يا الله يا جليل يا الله يا جميل يا الله يا شهيد يا الله يا شاهد يا الله يا مغيث يا الله يا حبيب يا الله يا فاطر يا الله يا مطهر يا الله يا ملك يا الله يا مقتدر يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا باعث يا الله يا وارث يا الله يا معتي يا الله يا مفضل يا الله يا منعم يا الله يا حق يا الله يا مبين يا الله يا طيب يا الله يا محسن يا الله يا مجمل يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا بارئ يا الله يا بديع يا الله يا هادي يا الله يا كافي يا الله يا شافي يا الله يا علي يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ذا التول يا الله يا متعالي يا الله يا عدل يا الله يا ذا المعارج يا الله يا صادق يا الله يا صدوق يا الله يا ديان يا الله يا باقي يا الله يا باقي يا الله يا ذا الجلال يا الله يا ذا الإكرام يا الله يا محمود يا الله يا معبود يا الله يا صانع يا الله يا معين يا الله يا مكفن يا الله يا فعال يا الله يا لطيف يا الله يا غفور يا الله يا جليل يا الله يا شكور يا الله يا نور يا الله يا قدير يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله بلند آواز سے یا رب یا رب یا اللہ یا رب یا اللہ یا
رب يا الله يا رب يا الله أسألك أن تصل على محمد وآل محمد وتمن علي برضاك وتعفو عني بحلمك وتوسع علي من رزقك الحلال الطيب ومن حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فإني عبدك ليس لي أحد سواك ولا أحد أسأله غيرك يا أرحم الراحمين 5 مرتبہ بلند آواز سے یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ارحم یا ارحم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم آپ مومنین سجدے میں سر رکھیے اور میں دعا انشاءاللہ تلاوت کرتا ہوں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا منزل البرکات بك تنزل كل حاجة أسألك بكل اسم في مخزون الغيب عندك والأسماء المشهورات عندك المكتوبة على سرادك عرشك أن تصل على محمد وآل محمد وأن تقبل مني شهر رمضان وتكتبني من الوافدين إلى بيتك الحرام وتصفح لي عن الذنوب العظام وتستخرج لي يا رب كنودك يا رحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ آج کی رات کے اعمال میں سے زیارت ابا عبداللہ الحسین، زیارت مظلوم کربلا، تقریباً ہر اعمال کی راتوں میں مولا کی زیارت کے لیے کہا گیا ہے. جتنی بھی اعمال کی راتیں ہوں، معصوم چاہتے ہیں کہ غریب کربلا کا تذکرہ ضرور ہو. شب عید ہے، اللہ کا مہینہ ہم سے جا رہا ہے. آئیے اس مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہیں کہ آج کی شب پروردگار عالم ہمیں اس غریب کربلا کے صدقے میں معاف فرما دے. انشاءاللہ زیارت پڑھیں گے، اس سے پہلے 2 جملے مصیبت کے، تاکہ اگر ہمارے ذمہ کوئی گناہ رہ گئے ہیں تو حسین پر آنسو بہا کر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کے گلے کے بوسے کبھی فاطمہ دیتی تھی، کبھی رسول، کہ جس کے سینے کو رسول اللہ چوما کرتے تھے. میرا سلام اس حسین پر جس کی زلفوں کو فاطمہ زوارہ کرتی تھی.
میرا سلام اس تشنہ کربلا پہ جس کو راتوں کو اٹھ کے بی بی پانی پلایا کرتی تھی. میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پر کہ جس کو بار بار رسول اللہ چوما کرتے تھے. یا ابا عبداللہ یا حسین میں قربان جاؤں جن زلفوں کو زہرا سوارا کرتی تھی. ایک وقت وہ آیا انہیں زلفوں میں شمر کہا. ایک وقت وہ آیا جس سینے کو رسول اللہ چوما کرتے تھے, جن ہونٹوں کے علی وہ سے لیا کرتے تھے. ایک وقت وہ آیا اسی سینے پر ظالم سوار تھا. ایک بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی. ارے ظالم پشت سے خنجر سے وار کر رہا تھا. کوئی حسین کو چھڑانے والا نہ تھا. میرے اللہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ. میرے اللہ شب عید ہے, دنیا اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے. یہ حسین کے چاہنے والے اپنے آقا کو رونے آئے. اے میرے اللہ آج کی شب اپنے آقا کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں. کون حسین؟ روایتیں کہتی ہیں بی بی راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے بیٹے کو پانی پلایا کرتی. وہی حسین جب علی اکبر ایک مرتبہ مقتل سے واپس آئے, کہا بابا اگر ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے. میرے مولا نے اکبر کو قریب بلایا, کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھو. روایتیں کہتی ہیں میرے مولا نے اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھ دی, اور زبان کا رکھنا تھا تڑپ کے پیچھے ہو گئے. کہا اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کا گلا تو اکبر سے بھی زیادہ خشک ہو چکا. روایتیں کہتی ہیں اتنا پیاسا تھا حسین, ارے خشکی سے حسین کے ہونٹ پھٹ گئے. ارے اتنا پیاسا تھا زبان ایسے جیسے لکڑی خشک ہو جاتی ہے. اجرکم اللہ. یہی حسین ایک مرتبہ جب ظالم کے سامنے حسین کا سر پیش کیا گیا, یہ ظالم کیا گستاخی کرتا ہے. روایتیں کہتی ہیں اس نے اپنے سامنے ایک میز رکھا, اس پر کھانا رکھا, حسین کے سر کے تشت کو زمین پر رکھا, کھانا کھاتا جاتا ہے, ساتھ میں شراب پیتا جاتا ہے. اور میں قربان, اور میرے مولا کے ساتھ کیا گستاخیاں کرتا ہے, اور جو شراب جام میں بچ جاتی. واہ حسین واہ حسین یا حسین. میرے اللہ تجھے ان خشک ہونٹوں کا واسطہ ہمارے عبادتوں کو قبول فرما. میرے اللہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ جیسا تو چاہتا ہے میرے اللہ ویسا بنا دے. پروردگارا کس کس مصیبت پہ گریا کرے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جب زین ذوالجناح سے زمین پر آیا,
اور میرے مولا کا کس چیز نے استقبال کیا؟ اور زمین نے استقبال نہیں کیا۔ مولا فرماتے میرا سلام اس حسین پر، اور جس کا استقبال تیروں نے کیا، اور جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا، اتنے تیر پہ وسط ہو گئے تھے حسین کے لاشے میں۔ روایتیں کہتی ہیں اتنا زخمی ہو چکا تھا حسین کہ جب ایک مرتبہ شام غریبہ اور بی بی زینب کبریٰ سکینہ کرتی اور مقتل میں آئی، کیا دیکھا بچی بابا کے قدموں میں سو رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بچی کو تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، اور میرے قدموں میں کیوں سو گئی؟ کہتے ایک ہی وجہ ہے، اتنے زخم تھے حسین کے بدن پر اور کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ سکینہ پاؤں میں سر رکھ کے یا حسین یا حسین۔ روایتیں کہتی ہیں جب اسی حسین کی ماں ایک مرتبہ محشر میں آئے گی، آواز آئے گی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، ارے فاطمہ بنت محمد آ رہی ہے۔ اور میں کہتا ہوں بی بی رو رہی ہوگی، اور پروردگار آج تو محشر میں فاطمہ کے آنے کے لیے آنکھوں کو بند کروا لیا، اور نبیوں کی گردنیں بھی جھک جائیں گی۔ اے پروردگارہ میری زینب کا کیا قصور تھا؟ ارے شامیوں کے دربار میں، شرابیوں کے بازار میں، اور زینب شرابیوں سے کلام۔ روایتیں کہتی ہیں جب بی آئے گی، ایک مرتبہ حسین کا خونی کرتا آ کے کہے گی پروردگارہ میں انصاف چاہتی ہوں، پروردگارہ مجھے میرے حسین کی زیارت کروا۔ آواز آئے گی فاطمہ پلٹ کے دیکھو، اور بی بی ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھے گی، اسی عالم میں بغیر سر کے حسین۔ ماں کیسے برداشت کرے گی کربلا کا زخمی حسین، اور جسے زینب لانے کے روزے پہ جا کے کہتی تھی اے نانا، اور جس حسین کو محبت کرتے نہیں تھکتے تھے، کربلا کی زمین پہ 3 دن بیگو رکبل چھوڑ کے زینب چلی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا کو سلام کیا کرو جو کربلا نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ ہر روز اپنے مولا کو کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ سنت ہے سید سجاد کی، یہ سنت ہے سفیر حسین مسلم کی، کہ جب دارالامارہ پر مسلم کو مارا جا رہا ہے، ایک مرتبہ کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ روایتیں کہتی ہے سید سجاد جب غش سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ ابھی جو بابا ودا کر کے گئے تھے، اس سجاد نے کیا دیکھا؟ اسی حسین کا سر نیزے پہ بلند ہے، داڑھی میں اصغر کا خون، بالوں میں خاک کربلا، پیشانی پہ پتھر کا نشان۔
ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہو کر میرے مولا بیماری کے عالم میں کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آئیے سب مل کر اپنے مولا کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سب مل کے السلام یا ابا عبداللہ. آئیے زیارت وارثہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرا. السلام علیکہ یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرسيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. قلبي لقلبكم سيل وامري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علی اکبر. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك
ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بك. صلوات بر محمد و آل محمد. مولا علی اکبر کا تذکرہ ہوا ہے. آئیے اس بہن کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جو مدینہ میں انتظار میں تھی کہ کب میرے بابا علی اکبر کو بھیجیں گے اور صغرا کو لینے جائیں گے. ہے میرے مولا میرے آقا. روایتیں کہتی ہیں جب مولا مدینہ سے نکل رہے تھے ایک مرتبہ بی بی صغرا بابا کے قریب آئی. اے بابا صغرا کس طرح سے آپ کے بغیر رہے گی؟ اے بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. کتنا عجیب ہے جب بیٹی ایک باپ کے انتظار میں ہو. شب عید ہے اب اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے مگر وہ بیٹی اپنے بابا کے انتظار میں ہر روز روتی تھی. روایتیں کہتی ہیں اپنے دروازے کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتی بی بی مسلسل حسین کو یاد کر کے گریا کرتی تھی. مسلسل اپنے بھیا اکبر کو یاد کر کے گریا کرتی تھی. بی بی نے جب خط لکھا اے بابا آپ نے کہا تھا آپ اپنے چچا آپ میرے چچا عباس کو بھیا اکبر کو بھیجیں گے. اے بابا اب تو عیدیں بھی گزر گئی صغرا انتظار میں. بابا روز نانا رسول اللہ کے روزے پہ جا کے دعائیں کرتی ہوں. اے بابا میرا بھیا اکبر بابا کیا اس کی شادی کر دی؟ بابا کیا صغرا کو نہیں بلائے گے؟ اے بابا میرا بھیا علی اصغر اب تو گھٹنیوں چل رہا ہوگا. اے بابا میری طرف سے سکینہ کو پیار کرنا. اے بابا میری طرف سے علی اصغر کو بوسے دینا. اے میرے مولا کب خط پہنچا؟ روایتیں کہتی ہیں جب قاصد پہنچا حسین کو خط ملا اور اس وقت میں ملا جب اکبر کا کلیجہ چھد چکا تھا اور جب اصغر کے گلے میں تیر لگ چکا تھا. حسین اصغر کو دفنا چکا تھا. کیا جواب دے میرے مولا تجھے واسطہ مولا حسین کی بیمار صغرا کا خدایا ہمارے اس پرسے کو قبول فرما. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحبہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداء. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصر. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله.
أشهد أنك قد جاهدت في الله، قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله بحق ظهرها وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعد فيها. رحیم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا. خدایا تیرا عظیم مہینہ گزر گیا، اس میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں خدایا تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے. خدایا ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رحیم اللہ اس میں تیرے چاہنے والوں کا پرسہ دیا، مولا علی کا پرسہ دیا، مولا حسین کا پرسہ دیا، خدایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رحیم اللہ جو مومنین یہ ماہ رمضان سے استفادہ نہیں کر سکے، اس دنیا سے چلے گئے، خدایا اس مہینے کی عظمت کے صدقے اہل بیت کے صدقے میں ان کی بخشش فرما. جتنے مرحومین پروردگارہ اس ادارے کے ساتھ منسلک تھے، اس سال اس دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات بلند فرما. اس ادارے کے جتنے مومنین خدمت کر رہے ہیں، والنٹیئرز، یا جتنے مومنین نے پروردگارہ افطاریوں کا اہتمام کیا، جتنے مومنین بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، خدا سب کی عبادت کو قبول فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما. رحیم اللہ موسوی فیملی اور اس کے علاوہ جتنے مومنین بھی اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. امام زمانہ کے صدقے میں خدایا ہم سب کے والی و وارث یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما. رحیم اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. السلام علیک نبی اللہ، السلام علیک رسول اللہ، السلام علیک حبیب اللہ، السلام علیک باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علی ابنائک الاربعہ وآبائک السبعہ، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان الامان من فتنة الزمان، السلام علیک یا مظہر الایمان یا وارث القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم